جب زندگی کو پڑھتا ہوں نا، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ زندگی میں ایک چیز ضرور سوچیں کہ جب آپ مر جائیں گے تو جو لوگ آپ کو غسل دے رہے ہوں گے وہ لوگ کون ہوں گے، جو لوگ آپ کو دفنا رہے ہوں گے وہ کیا یہ 5 سٹار یا عمارتیں یہ سارا کچھ ہوگا جس انرشیا میں ہم بھاگ. تو یہ رات کا ایک آخری پہر تھا، لیاقت بھائی اور میں گپیں مار رہے تھے. معروف ترین میدے جگر کے اسپیشلسٹ ہیں. میں ان سے یہی بات کر رہا تھا. میں نے کہا لیاقت بھائی یہ بتائیں جب ہم مر جائیں گے تو کبھی ہم میں سے کسی بندے نے یہ سوچا ہے کہ جو میری باڈی نہلائے گا وہ کون پاسبل لوگ ہوں گے جو غسل دیں گے، اور گھر جب میرا جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا، یہ میں بڑی پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، رات کے اس پہر میں، اس ٹائم 3-4 بجے کا ٹائم ہے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ میری لاش کے گرد رونے والے کون لوگ ہوں گے؟ جو میں پراپرٹی چھوڑ کے جاؤں گا ان کے وارث کون لوگ ہوں گے؟ اور اس پراپرٹی کا میرے مرنے کے بعد مجھے کیا فائدہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا جناب فلانا وارث، یہ وراثت، یہ جب میں مر جاؤں گا تو سارا ادھر ہی چھوڑ جاؤں گا نا، تو میں نے جتنا مال اکٹھا کر رہا ہوں اس کی کیا ویلیو ہے؟ تو لیاقت بھائی دنیا کی حقیقت تو بس اتنی ہے یا اس سے بڑھ کے بھی کچھ ہے؟ ہاں بالکل عفان بھائی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں، ہم لائف میں بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، لیکن اس میں ہم بیسیکلی کبھی کبھی بھول جاتے ہیں خود اپنے لیے جینا اور اپنی فیملی کے لیے جینا. دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ خود اگر ٹھیک ہو، آپ کی ہیلتھ اچھی ہے، تو آپ بہت لوگوں کے لیے، آپ پیشنٹس کے لیے بھی، اپنی فیملی کے لیے، باقی لوگوں نے بھی بھلا کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ ہی خود، جیسے ابھی آپ سے میری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ کرونا میں لوگوں کو احساس ہوا کہ جس ٹائم وہ بندہ اپنے آئسولیشن میں تھا، ایون کبھی کبھی فیملی والے بھی پاس نہیں آ رہے تھے. پھر سب سے پہلے آپ کو اپنی صحت، پھر آپ کی فیملی بہت میٹر کرتی ہے آپ کے لیے. ہم بہت ساری چیزوں کے لیے ایون اپنی فیملی کو کمپرومائز کر رہے جو ہوتے ہیں. اوورسیز بیٹھے ہیں یہ جملہ غور سے سنیں آپ. جی بالکل، مطلب دیکھیں، اب بہت سارے اب اوورسیز کی آپ اکثر ویڈیوز بناتے رہتے ہو، مر رہے اور ہوتے ہیں ہاں یار، بالکل. مجھے اور اوورسیز میں اللہ کی قسم جتنی بری ان کی فیملی کے حالات ہوتے ہیں، وہ ادھر رو رہی ہوتی ہیں، یہ ادھر پس رہے ہوتے ہیں. اور ٹیریبل. اور ایسی سچویشنز آتی ہیں کہ پیچھے کوئی بہت اپنا بھائی، ویڈیو باپ، کال پہ بیٹا، جنازے دیکھتے تو ہیں. وہ جنازے کے لیے نہیں پہنچ سکتے. ایسی سچویشنز ہوتی ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے تو وہاں پہ رسک کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مجبوری ہیں لوگوں کی بھی، لیکن اوورسیز میں لائف بڑی اسٹرگل ہے. مطلب یہاں پہ بھی ہماری لائف میں یار بھی اسٹرگلز ہیں، لیکن یہ جو زندگی کا سرا ہے نا، اس کا ایک سرا ہے، دوسرا سرا ہے ہی نہیں. نہیں ہے. صحیح بات بھاگتے ہے. جاؤ تو پھر کوئی اینڈ نہیں ہے. کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے. تو آپ نے کہیں اپنی چیزوں کو پرائرٹائز کرنا ہے کہ آپ کی لائف میں کیا کیا چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کی اپنی لائف، آپ کی ہیلتھ، پھر آپ کی فیملی لائف بہت اور میٹر صحت کرتی ہیں. یار، ابھی دیکھ خوشید، ابھی ہم بیٹھے ہیں لیاقت بھائی، ابھی ہم بیٹھے ہیں، اگر ہمیں آج خدا نہ خواستہ کینسر ہو 6 مہینے میں ختم. صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں. سب یہ ریاستیں، یہ نام، یہ شہرت، یہ دولت، یہ سب مٹی میں. دیکھیں، اب آج ہم نے جتنا ایکٹیو دن گزارا، صبح کانفرنس اٹینڈ کی، ابھی پھر ڈنر پہ گئے، واپس آئے یہاں پہ. اب 4 بج رہے ٹھیک ہیں. ہے، ادھر بیٹھے ہوئے آپ کے الحمدللہ ہیلدی ہیں. اور ہیلدی ہیں اسی لیے بیٹھے ہوئے یہاں پہ ڈسکشن، ہیلدی ڈسکشنز چل رہی ہیں آپ کے ساتھ اسی ٹائم تک. لیکن میں کہا ان چیزوں کو ہم نے بعض ٹائم لائف کی دوڑ میں ہم اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ اپنی صحت کو بھول جاتے ہیں، اپنی فیملی کو بھول جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اس چیز کو کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ، آپ نے تھینک یو جی. بہت پریکٹیکل باتیں کی ہیں. تو تھینک میں یو. پھر کہوں گا کہ سوچیں کہ جب میں مروں گا تو میرا جنازہ کون لائے گا، جب میری لاش اٹھائی جا رہی ہوگی اس کے گرد کون سے لوگ رونے والے ہوں گے. بس اپنی زندگی کو ان کے گرد گھما لیں، زندگی کی حقیقت آپ تک کھل جائے گی.